بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ یہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے، یہ تقریباً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات کے اندر شریک رہے جب تک باحیات تھے، اور اوس قبیلے کے سردار بھی تھے۔ یہ ایک مرتبہ مکے گئے عمرہ کرنے کے لیے، اور مکے کے اندر امیہ ابن خلف سے ان کے ساتھ تعلقات تھے، تجارتی تعلقات۔ جب امیہ ابن خلف شام جاتا تھا تو راستے میں مدینے کے اندر سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کے گھر قیام کرتا، اور کبھی مکے جانا ہوتا تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کے گھر ٹھہرتے۔ امیہ ابن خلف کے گھر ٹھہرے تھے، رات ہوئی، کہنے لگا کہ چلیے میں آپ کو طواف کرا دیتا ہوں، تو نکلیا ان کو لے کر کے طواف کے لیے۔ جب طواف کرنے لگے تو آتا ہے فلما خرج وطاف سعد رضی اللہ عنہ بالبیت اذا بابی جہل یقدم، کیا دیکھتے ہیں کہ ابو جہل آ رہا ہے۔ اب ابو جہل کے آنے کی وجہ سے ابو جہل نے آگے پوچھا کون، تو امیہ کے بولنے سے پہلے یہ بول پڑے کہ میں ہوں سعد۔ اب وہ تعجب کرنے لگا اور اٹھا پٹک کرنے لگا، تو دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ اب امیہ ابن خلف بار بار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چپ کرا رہا تھا، اور جب یہ نہیں چپ ہوئے تو وہ بہت زیادہ غضبناک ہو گیا اور وہ بھی ادھر لگ گیا، یعنی ابو جہل کے ساتھ وہ بھی مل گیا اور ابو جہل کے ساتھ ہو گیا۔ تو اس بنیاد پر کہا سعد رضی اللہ عنہ واللہ لئن منعتنی ان اطوف بالبیت لأقطعن علیک متجرک بالشام، کہ اگر تم نے، تو گویا کہ سعد بن معاذ نے ابو جہل کو یہ دھمکی دی تھی کہ اگر تمہاری ہمت ہے تو طواف رک کر کے دیکھو، میں تمہارے شام کا راستہ جو مدینہ ہوتے ہوئے جاتا ہے روک دوں گا۔ اور چونکہ وہ اوس کے سردار بھی تھے، اس لیے ان کو کفار مکہ کو ڈرنا پڑا اور پیچھے ہٹنا پڑا۔